بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پرانے زمانے کی بات ہے کہ ایک شخص کافی مدت سے بیمار اور زندگی سے لاچار و بیزار تھا۔ امید کا چراغ لے کر ایک ماہر طبیب کے پاس گیا اور عرض کیا کہ جناب مجھے کوئی ایسی دوا دیجیے کہ میں صحت مند ہو جاؤں اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جاؤں۔ طبیب نے اس کے حال و احوال کو غور سے دیکھا اور پھر اس کی نبض کو پرکھنے کے بعد اس کی اندرونی کیفیت سے واقف ہوا کہ اس کے بدن سے تو جان نکل چکی ہے، صحت کی ذرا برابر امید نہیں، اور دوا دے کر مفت میں اس غریب کو ہلکان کرنا مناسب نہیں ہے۔ لہٰذا طبیب نے مکمل تشخیص کرنے کے بعد یہ مشورہ دیا کہ میاں تم یہ دوا چھوڑو، انہی کی وجہ سے تمہاری صحت برباد ہو رہی ہے۔ جو تمہارے جی میں آئے تم وہ کرو، اور ہرگز اپنی کسی خواہش سے ہاتھ نہ رکنا، کیونکہ صبر اور پرہیز اس مرض کے لیے مضر ہیں۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آہستہ آہستہ تمہاری تمام بیماریاں جاتی رہیں گی۔ طبیب کی یہ بات سن کر اس بیمار کی آنکھوں میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی اور اس کی زندگی کا بجھتا ہوا چراغ پھر سے روشن ہو گیا۔ خوش ہو کر اس نے کہا کہ آپ کی بہت مہربانی اور آپ کا بہت شکریہ، آپ نے کیا خوب مشورہ دیا۔ آج سے اس مشورے پر دل و جان سے عمل ہوگا۔ طبیب کے دواخانے سے نکل کر مریض اپنا جی بہلانے کے لیے ٹہلتا ٹہلتا ایک دریا کے کنارے جا نکلا۔ وہاں پر اس کی نظر ایک شخص پر پڑی جو دریا کے کنارے بیٹھا منہ ہاتھ دھو رہا تھا۔ اس کا گنجا سر دھوپ میں چمک رہا تھا۔ مریض کا بے اختیار جی چاہا کہ اس کے چمکتے ہوئے سر پر ایک زوردار تماچا مارا جائے۔ دل میں سوچنے لگا کہ اس وقت مجھے اپنی اس خواہش کو نہیں روکنا چاہیے، جیسا کہ طبیب نے کہا ہے کہ میری صحت ٹھیک نہیں ہوگی، لہذا صبر اور پرہیز میرے لیے ہلاکت ہے، اور طبیب کی ہدایت بھی یہی ہے کہ جو جی میں آئے وہ کرو۔ یہ خیال آتے ہی وہ بے تکلف آگے بڑھا اور تڑاق سے اس کے گنجے سر پر تماچا دے مارا۔ اس غریب کا دماغ گھوم گیا اور وہ تڑپ کر اٹھا، اور یہاں تک کہ وہ اس کو گھونسے مار دے، لیکن جو ہی اس نے نظر اٹھائی تو سامنے ایک نحیف، کمزور، بیمار شخص جس کی ایک ایک پسلی نمایاں نظر آ رہی ہے سامنے کھڑا ہے۔ اس آدمی نے اپنا ہاتھ روک کر دل میں کہا کہ اگر میں اسے ایک گھونسا بھی مار دوں تو یہ بیمار لاغر شخص میرا گھونسا برداشت نہیں کر سکے گا اور فوراً ہی ہلاک ہو جائے گا۔ حالات کے مارے ہوئے کی موت کی ذمہ داری بھی مجھ پر آ پڑے گی، اور پھر مرض الموت نے تو اس بیچارے کا پہلے ہی کام تمام کر رکھا ہے، مرتے ہوئے کو کیا ماروں، لوگ سارا الزام مجھ پر دیں گے۔ اس نے سوچا کہ خود بدلہ لینا کسی بڑی مصیبت کا پیش خیمہ بن سکتا ہے، لیکن اسے یوں چھوڑ دینا بھی مناسب نہیں، کیونکہ نہ جانے پھر کس کس کو یہ تماچے مارتا پھرے گا۔ لہٰذا اس شخص نے ارادہ کیا کہ اس بیمار کو قاضی کی عدالت میں پیش کیا جائے تاکہ وہاں انصاف طلب کرے۔ اس آدمی نے بیمار کا بازو پکڑا اور قاضی کی عدالت میں لے گیا اور اپنا دعویٰ قاضی کے سامنے پیش کیا۔ پھر مریض نے اپنی ساری روایات سنائی۔ قاضی سارے حالات و واقعات سن کر غور کرنے لگا کہ شریعت کا فیصلہ تو زندہ آدمیوں اور صاحب مال کے لیے ہے، نہ کہ قبرستان والوں کے لیے ہے۔ قاضی نے اس آدمی سے کہا کہ محترم، آپ انتقام کی حقیقت کو سمجھتے ہیں، لیکن یہ شخص تو قبر کی مانند ہے، اگر قبر کی اینٹ آپ پر گر جائے تو آپ قبر سے کیا انتقام لیں گے؟ اس لیے آپ اس بیمار شخص سے جھگڑے کو مزید نہ بڑھائیں۔ پھر قاضی نے اس بیمار شخص سے سوال کیا کہ تمہارے پاس کچھ رقم ہے؟ تو اس بیمار شخص نے کہا ہاں میرے پاس 6 درہم ہے۔ قاضی نے فیصلہ دیتے ہوئے کہا کہ تم 3 درہم
جس شخص کو تم نے تھپڑ مارا اس کو دے دو اور 3 درہم اپنے پاس خرچ کے لیے رکھ لو۔ اس آدمی نے کہا کہ قاضی صاحب یہ ناانصافی ہے، پھر اس طرح تو ہر لفنگا اور ہر اچکا شخص ہم جیسے شریف آدمیوں کو تھپڑ مارتا پھرے گا۔ قاضی اور اس شریف آدمی کے درمیان یہ تکرار ہو رہی تھی کہ ادھر اس بیمار شخص کی نظر قاضی صاحب کے گنجے سر پر پڑ گئی، جو اس پہلے والے شخص سے بھی زیادہ چمکدار اور صاف تھا۔ اس بیمار شخص کے دل میں شدت سے یہ خواہش پیدا ہوئی کہ وہ قاضی صاحب کے سر پر ایک تماچا مارے۔ یہاں پر اس بیمار شخص کے دل میں یہ خواہش شدت سے پیدا ہوئی کہ وہ اس قاضی کے سر پر ایک زوردار تماچا مارے۔ دوسری طرف قاضی اس شریف انسان کو قائل کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ آپ کی بات درست ہے، ایسے شخص کو ضرور سزا ملنی چاہیے، لیکن آپ یہ تو دیکھیں کہ وہ بیچارہ زندگی کے آخری دن پورے کر رہا ہے، خون کا ایک قطرہ بھی اس کے بدن میں نہیں، بجائے سزا کے یہ تو ہمدردی اور رحم کے لائق ہے۔ دوسری طرف اس بیمار کو آخر دل کی بات ماننا پڑی اور اس نے دل میں سوچا کہ تمانچے کا معاوضہ تو صرف 3 درہم ہی ہے، جو بہت ہی سستا ہے۔ اسی اثناء میں وہ قاضی صاحب کو راز کی بات کہنے کی غرض سے قریب کرتا ہے اور زوردار تماچا قاضی کے سر پر رسید کر دیتا ہے اور کہا، تم دونوں یہ پورے 6 درہم لے لو، مجھے اس کیس سے فارغ کر دو۔ یہ کہہ کر چل پڑا۔ قاضی کو جب ہوش آیا تو اس آدمی نے کہا کہ اے انصاف کے بادشاہ، آپ نے جو دوسروں کے لیے پسند کیا وہی آپ کو ملا۔ آپ کی مثال تو اس بکری کی مانند ہے جس نے بھیڑیے کے بچے کو دودھ پلایا۔ قاضی نے کہا کہ ہر وہ چیز جو قضا لے کر آئے اس میں ہماری تسلیم اور رضا ضروری ہے۔ میں اللہ کے حکم سے باطن میں خوش ہوں۔ قدرت الہیہ کے ہاتھ سے کسی کو زہر ملتا ہے اور کسی کو شفا ملتی ہے، کسی کو غم اور کسی کو خوشی۔ انہی متضاد کیفیتوں میں چاہنے والوں کی بہتری اور اصلاح کا راز پوشیدہ ہے۔ ناظرین مکرم، ہمیں اس واقعے سے ایک سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے اور ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا سر تسلیم اور رضا سے جھکا دینا چاہیے اور اسے اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک آزمائش سمجھ کر اس پر صبر و شکر سے کام لینا چاہیے۔